من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فحسبه جہنم ولبئس المہاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يعجبك قوله، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے اس کی بات فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب آپ کے پاس سے وہ مڑ کر جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیفسد فی الارض، کہ زمین کے اندر فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے اور جانوروں کی نسلوں کو ہلاک کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، بے شک اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ابھارتی ہے اس کو غیرت اس گناہ پر، فَحَسْبُهُ جہنم، پس اس کے لیے کافی ہے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے بدلے میں، اس کی طلب اور تلاش میں، وَاللَّهُ رؤوف بالعباد، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے ایک درس میں آیت گزری تھی اور اس میں یہ تھا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا ہی میں دے دے، اور آگے فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں دنیا میں دے آخرت کچھ ہو۔ اور بعض لوگ یہ ہیں وہ کہتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں اور آخرت کا ان سے کوئی سلسلہ نہیں، اور ایک وہ ہیں جو دنیا کی خیر بھی چاہتے ہیں اور آخرت کی خیر بھی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں دونوں کی مثال پیش کی ہے، ایک مخلص ہے، خالص ہے، اور دوسرا منافق ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو کہتا ہے کہ مجھے صرف دنیا چاہیے، مجھے آخرت نہیں چاہیے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، ایک شخص جس کا نام اخنس ابن شریک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، منافق، زبان سے بظاہر کلمہ پڑھا تھا اور دل میں ایمان نہیں تھا، اور آ کر کہتا تھا جی آپ جیسی شخصیت ہمیں ملی ہے، ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی ہے ہی نہیں ہے، آپ ملے ہمیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر آئے ہیں،
ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ہم سب کچھ کو بھول جاتے ہیں، بس آپ ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسی میٹھی میٹھے باتیں بنا کر پیش کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آ کر کہتا جی بس ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہیں۔ ہم شکر ادا کرتے اللہ کا کہ آپ جیسی شخصیت ہمیں عطا کی ہے، اور آپ کی مجلس، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، بس ہمیں یہی چاہیے تھا اور کچھ نہیں چاہیے تھا، اور ہماری بات کو اللہ نے پورا کر دیا۔ وہ اس طرح آپ سے کہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر یقین کر بیٹھے، حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ ایسی اس نے آپ ملمہ سازی کر کے وہ آپ کے سامنے باتیں کرتا کہ آپ یقین کر بیٹھے کہ واقعی ایمان والا آدمی ہے۔ اب یہ اس کی کیفیت ہوگی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ حالانکہ کیسا تھا، سخت جھگڑالو، الد الخصام، اور قسمیں کھاتا، کہتا حضرت جو میں کہہ رہا ہوں زبان سے، یہ صرف زبان سے نہیں، میرے دل میں بھی یہی ہے، اللہ گواہ ہے اس پر، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ قسمیں اٹھاتا تھا، اور آدمی کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ تو جب اس طرح قسمیں کھا کر آپ کو اعتماد میں لینے لگا تو کیا کرتا، جب واپس جانے لگا تو واپس جاتے ہوئے دیکھا مسلمانوں کی فصلیں ہیں، آگ لگا کر جلا دیتا، کہ انہوں نے فصل کاٹ کر کے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اس کو آگ لگا کر جلا دیتا۔ جانور دیکھے کہیں مسلمانوں کے تو ان کی کسی کی کھونچیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دیتا، کسی کو کیا کرتا، اس طرح فساد برپا کرتا تھا۔ اور جب اس سے کہا جاتا تم یہ کیا کر رہے ہو، تو کہتا آرام سے بیٹھو، تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے، تم رہنے دو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا یہ عمل ہے، اور پیٹھ کے پیچھے جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو اس کا یہ حال ہے۔ یہ منافق ہے، یہ ایمان والا نہیں۔ جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں۔ تو اسی کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو آپ کو بڑے خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، اللہ کو سب سے برا وہ آدمی لگتا ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ جھگڑالو آدمی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، لہٰذا یہاں یہ فرما دیا، تو اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، ایک ایسا شخص ہے کہ آپ اس کی باتیں تو بڑی تعجب میں ڈالتی ہیں، دنیاوی زندگی میں بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو دل میں ہے اس پر گواہ بناتا ہے، کہتا ہے اللہ گواہ ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وہ آپ کی اتباع نہیں کرتا، ویسے وہ کہہ رہا ہے، آپ کی باتیں وہ اتباع نہیں کر رہا آپ کی، اور آپ کی بات کو نہیں مان رہا۔ اور حال کیا اس کا، وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ اور منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو جواب میں کیا کہتے تھے، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کے مقابلے میں اصلاح ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد برپا کرنے والے۔ تو فرمایا یہ فساد برپا کرتا تھا، اور کیسے، یہلک الحرث، یہ کھیتیوں کو جلاتا، فصلوں کو جلاتا، آگ سے جلا دیتا، والنسل، اور ہلاک کرتا جانوروں کو، ٹانگیں کاٹ لی، کھونچیں کاٹ لی، اور جہاں ملا تکلیف پہنچا دی۔ فرمایا ایسا فسادی ہے، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ رب العزت فساد پر راضی نہیں ہے، فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس کا تذکرہ ہوا، اور اسی طرح فرمایا کہ اس کے لیے بدلہ کیا ہے، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم سے برا کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا تذکرہ۔ اور دوسرا فرمایا ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں یہ اگلی آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پکڑ لیا، چھوٹے بچے تھے، بڑے خوبصورت، لے گئے اور غلام در غلام بناتے رہے۔ بہرحال پھر جب آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے۔ اب حضرت صہیب رومی ہجرت کر کے جانے لگے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے لگے۔
بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص پر ان کا قرض تھا، اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ چلے گئے اس طرح واپس آئیں گے تو مجھ سے قرض مانگے گے، کہاں سے دوں، لہٰذا ایسا کوشش کروں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور وہ آدمی گیا اور نوجوانوں کو اٹھایا، کہا تم کیسے لوگ ہو، محمد بھی تم سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر چلے گئے، اب یہ جا رہا ہے، اس کو ختم کر دو، اس کو نہ جانے دو۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ اور پھر جب آئے نوجوانوں کو جمع کیا، حضرت صہیب رومی ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، تھے بڑے تیر انداز، نشانہ بڑا پکا ہوتا تھا۔ فرمانے لگے بھائی بات سنو، کہ تم اگر یہ کہتے ہو تم آ رہے ہو مجھے مارنے کے لیے تو سن لو، مجھ سے زیادہ تیر انداز کوئی ہے ہی نہیں، اور تم جانتے ہو، اور میرا نشانہ بھی بڑا پکا ہے۔ سارے تیر ترکش سے نکال کر سامنے رکھے، کہا میں پہلے یہ چلاؤں گا، جب یہ ختم ہو جائیں گے ان کے ختم ہونے تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، پھر یہ تلوار ہے میرے پاس وہ چلاؤں گا، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ ورنہ اس آدمی نے یہ کہا جس پر قرض تھا کہ اچھا تم اپنا قرض معاف کر دو تمہیں چھوڑ دیں گے، فرمایا میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، چلے گئے۔ ایک تو یہ، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے نکل کر جانے لگے تو کافر پیچھے آگے، پیچھا کر لیا، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، ترکش سے تیر نکالے رکھے، اور یہی فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو، میرا نشانہ بھی بڑا پکا ہے، اور تم جو ہے وہ مجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہو، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری بھی لاشیں اٹھیں گی یہاں سے، اور پھر تلوار آخر میں چلاؤں گا، باقی اس کے بعد میں مر گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ ایک سودا کرتے ہو تو میں تیار ہوں سودے پر۔ پوچھا کیا سودا؟ کہا میرا ایک جگہ پر مال ہے میں نے دفن کیا ہوا ہے زمین میں، تم مجھے چھوڑو، وہ مال لے لو بدلے میں، اور مجھے چھوڑ دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہاں ہے؟ تو بتایا وہاں۔ اس پر لکھا گیا کہ اس دور کے کافروں کو بھی کتنا یقین ہوتا تھا کہ جی ایمان والوں کی زبان پر کتنا اعتماد تھا، انہیں یہ نہیں کہا آؤ پہلے ہمیں مال دو پھر جاؤ، کہا فلاں جگہ دفن کیا تم لے لو، ان کا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کے صہیب رومی نے آج یہ سودا کیا ان کے ساتھ، اور یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، صہیب رومی کی کنیت ابو یحییٰ تھی، فرمایا ابو یحییٰ تمہاری بیع میں تو نفع ہوا، تمہارا سودا تو بڑا نفع کا ہوا، تمہارا سودا بڑا نفع کا ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر حضرت صہیب رومی کے سودے کے نفع مند ہونے پر مہر لگا دی کہ واقعی یہ ہے، اور یہ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا۔ تو اس کا یہاں تذکرہ ہے، فرمایا کہ وہ من الناس، اور کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے صہیب رومی جیسے، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنا نفس اس نے اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ دیا، اس نے مال دے دیا، اپنے نفس کے بدلے میں مال دے دیا، اللہ کی رضا حاصل کی کہ میں مکہ سے مدینہ چلا جاؤں۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اس نے اپنے نفس کو خرید لیا، مال دے کر اپنے نفس کو بچا لیا، اپنے نفس کو خرید لیا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور ہجرت کر دی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور فرمایا سب کو چھوڑ دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور اللہ قدردان ہے، اللہ کل ان کی ناقدری نہیں کرے گا، ان کو اللہ بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اتری جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دی، اپنے مالوں کی قربانیاں بھی دی، انہوں نے پرواہ نہیں کی، جان بھی دی مال بھی دے دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جانوں کو پیش کر کے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا ہے، اور جب اللہ کی رضا کو حاصل کیا ہے تو یہ پھر اللہ بھی تو قدردان ہے، اللہ کبھی ان کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگ تھے جن کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ، ان کے عمل کو آج بھی یہاں ذکر کر دیا ہے، اور قیامت تک یہ قرآن کریم میں ان کا یہ عمل رہے گا، اور آنے والی امت کے لیے ایک بہترین رہنما ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ جزاک